السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ رب تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حضرت انسان کے اوپر ایسا بوجھ نہیں ڈالا جاتا جو اس کی طاقت سے باہر ہو، بلکہ جتنی طاقت جتنی صلاحیت اللہ نے انسان کو عطا کی ہے اسی کے مطابق انسان کو عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ حضرت انسان اس سے بھی آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اور جب اللہ کی مقرر کردہ حدوں سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ بہک جاتا ہے، وہ شیطان کے چنگل میں آ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کہ جی فلاں بابا صاحب، فلاں بزرگ، فلاں اللہ کے ولی، فلاں غوث، فلاں قطب، فلاں ابدال، وہ جی ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر کے پورا قرآن پاک مکمل پڑھ لیا کرتے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تکلیف مالا یطاق ہے یہ، رب نے اس کا حکم نہیں دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے، آپ نے دیکھا کہ ایک شخص کھڑا ہوا ہے، گرمی پڑ رہی ہے بڑی سخت اور دھوپ میں کھڑا ہوا ہے۔ آپ نے پوچھا کہ بھئی یہ شخص کیوں دھوپ کے اندر کھڑا ہوا ہے؟ بتایا گیا کہ جی اس نے منت مانی تھی کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو پورا ایک دن میں کھڑا رہوں گا، بیٹھوں گا نہیں اور دھوپ میں رہوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ اس کو کہو بیٹھ بھی جائے اور دھوپ سے ہٹ بھی جائے۔ اور ایک روایت کے مطابق کہ اس نے کہا میں روزہ بھی رکھوں گا، آپ نے فرمایا روزہ رکھے اور یہ منت اس کی پوری ہو جائے گی جو اس نے مانا ہے۔ لیکن تکلیف ما لا یطاق، انسان کے بس کی بات نہیں پورا دن کھڑا رہے، اور وہ بھی سخت گرمی میں دھوپ کے اندر۔ یہ اپنے نفس کے اوپر ظلم کرنا ہے، اور رب تبارک و تعالی کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اپنے بندوں کو کہا ہے کہ تم اپنے نفسوں پر ظلم مت کرو۔ رب جب تمہارے اوپر مہربان ہے اور رب نے تمہارے لیے سہولتیں رکھی ہوئی ہیں تو تم کیوں مشقت اٹھا رہے ہو اس انداز سے کہ جس کا وجود شریعت کے اندر نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ایک بیوی نے رسی باندھ لی چھت کے اوپر۔ جب آپ نے دیکھا کہا بھئی یہ رسی کیسے بنی ہوئی ہے؟ کہا جی آپ کی فلاں بیوی نے باندھی ہے، وہ جب رات کو نماز کے لیے کھڑی ہوتی ہیں تو اپنے سر کے بالوں سے باندھ لیتی ہیں تاکہ اگر ان کو نیند آنے لگے، اونگ آنے لگے تو کھچاؤ پڑے گا اور فوراً ایک دم ہوشیار ہو جائیں گی، اس لیے انہوں نے یہ رسی باندھی ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا ہٹاؤ یہاں سے رسی، یہ تکلیف مالا یطاق ہے، گویا کہ اس سے آپ نے منع کیا، روکا اس سے، اور ہم اس کو اپنے لیے سمجھتے ہیں کہ جیسے بڑا کمال کر دیا ہم نے۔ نہیں، کمال نہیں کیا، اپنے نفس کے اوپر ظلم ہے یہ، لہٰذا ایسے ظلم سے اپنے آپ کو بچائیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے کہ جس شخص نے 3 دن سے کم میں قرآن مجید مکمل پڑھا، گویا کہ اس نے قرآن کو کوئی اہمیت نہیں دی، سمجھا نہیں، اس کا حق ادا نہیں کیا۔ اور ہم شبینوں پر شبینے کرتے ہیں، پیچھے 1 یا 2 کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور بلکہ بسا اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ پڑھنے والا پڑھتا چلا جا رہا ہے، یعلمون تعلمون، بس یہی سمجھ میں آ رہا ہے، باقی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔
پیچھے 4-5 افراد بیٹھے ہوئے ہیں، اسپیکر لگایا ہوا ہے، پورے محلے کو سنایا جا رہا ہے، شبینہ ہو رہا ہے جی، ایک رات کا شبینہ ہو رہا ہے۔ یہ سب اپنے اوپر ظلم و زیادتی ہے، اور وہ بیٹھے ہوئے لوگ پیچھے جب اب دیکھتے ہیں کہ اب ان کے جو ہے اتنے پارے ہو گئے مکمل، اب رکوع میں جانے والے ہیں، فوراً جا کے رکوع میں مل جاتے ہیں۔ ایسی نماز نہیں ہوتی، اور یہ تکلیف مالا یطاق ہے، یہ قرآن کا حق ادا کرنا نہیں بلکہ قرآن سے دور بھاگنے کا سبب اور ذریعہ ہے، یہ جو شیطان نے لوگوں کے ذہنوں میں یہ چیز ڈال دی ہے۔ قرآن مجید کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ایک رات کے اندر قرآن مکمل کر کے شبینہ بنا لو اور باقی پورا رمضان شیطان آپ کو قرآن سے دور رکھا ہوا ہے۔ دیکھیں کتنا زبردست داؤں اس نے کھیلا کہ مسلمانوں کو 1 دن 3 دن 6 دن کے شبینوں سے لگا کر کے باقی رمضان کی رحمتیں اور برکتیں اور مغفرتوں سے دور کرنے کی کیسے کوشش کی، کس انداز سے۔ تو کوئی بھی عمل جو قرآن میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہ ہو، وہ عمل کرنا یقیناً اپنے اوپر اپنے نفس پر ظلم اور زیادتی کرنا ہے۔ کیوں کہ اس پر یہ بظاہر تو نیکی لگ رہی ہے، لیکن رب قرآن پاک میں فرماتا ہے قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا۔ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو بتا دیجئے جو دن رات بڑی محنتیں کر رہے ہیں اور بڑی مشقتیں برداشت کر رہے ہیں اور اپنے جانے میں بڑے خوش ہیں کہ میں نے تو تہجد بھی پڑھائی، میں نے قرآن مجید اتنے 1 دن میں 2 دن میں 3 دن میں نے مکمل بھی پڑھ لیا، میں نے یہ بھی کیا اور وہ بھی کیا، لیکن چونکہ سنت کے مطابق نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں، تو یہ سارا کچھ تکلیف مالا یطاق میں بھی داخل ہے اور نبی کی نافرمانی میں بھی داخل ہے۔ رب فرماتا ہے کہ ان کے سارے اعمال ہم برباد کر دیں گے، اور روز قیامت ان کی یہ بظاہر ان کے اپنے جانے میں کی ہوئی نیکیاں جس پر یہ بڑے خوش ہیں، مگن ہیں کہ ہاں میں نے بڑی عبادت کری ہے، اس کو ہم میزان میں رکھ کر تولیں گے بھی نہیں، بلکہ فرشتوں کو کہہ دیا جائے گا ان کو زنجیروں میں جکڑ کے گھسیٹتے ہوئے اون دے منہ جہنم رسید کر دو۔ اس لیے میرے بھائیوں دوستوں، ہم جو بھی دین سمجھ کر عمل کر رہے ہیں، ثواب سمجھ کر عمل کر رہے ہیں، لازمی ہے کہ ہم قرآن میں دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث میں دیکھیں، اگر وہاں مل رہی ہے تو کر لیں، جتنی مل رہی ہے اتنا ہی کریں، اس سے زیادہ نہ کریں، ورنہ یہ تکلیف مالا یطاق والا عمل بظاہر کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، کتنا ہی عمدہ اور اچھا کیوں نہ ہو، اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوتا۔